السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میری پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر، عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ سبھی لوگ مبارکباد کی بہت مستحق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دین کی محفل کے لیے چنا۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں اپنے موضوع کی طرف چلتی ہوں، جو ہے اے انسان موت کو یاد کر۔ میرا ٹاپک ہی سن کر بتائیے آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ ہم لوگوں کو، ہم میں سے جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہم سارے کام تو روز یاد رکھتے ہیں، کھانا کھانا، پانی پینا، اپنے بچوں کے لیے ان کے سارے کام کرتے ہیں، شوہر کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے موت کو کیا سب روز یاد کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، کون کون یہاں ہے جو موت کو روز یاد کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو بہت بہت اچھی بات ہے اگر آپ لوگ موت کو روز یاد کرتی ہیں، کیونکہ یہ تو ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکتا، ہے نا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو چلیے اس موضوع کے کور اور مغز میں آنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تین وجہ سے آتی ہے۔ سب سے پہلا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے نا، یہ تمہارے اعمال ہیں۔ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اعمال ہیں۔ پہلی وجہ ہمارے اوپر مصیبت آنے کی یہ ہے کہ وہ ہمارے خود کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے نا؟ اپنے اوپر مصیبت آتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ آزمائش ہے، دوسرے پر مصیبت آ رہی ہے تو وہ تو اس کی گناہوں کی سزا ہے، یہی سوچ ہے نا ہماری، لیکن نہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے ہمارے اوپر مصیبت آنے کی کہ وہ ہمارے اعمالوں کی سزا ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شورى میں کی ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ نے فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ کیسے آتی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آنے کا مطلب کہ ہم گناہ گار ہیں نا، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اب ایسے اگر وہ سب کو فری میں اپنی رحمت بانٹنے لگا تو ہو گیا نا کام، سب بد کام کریں گے کہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان ہے، کیونکہ ہم تو کیا کون ہیں، ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، لیکن وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اب وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے۔ تو دوسری مصیبت جو ہمارے اوپر آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، وہ مثال میں ہوتا ہے کہ ایک کانٹا بھی کسی کو چبھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے اس انسان کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو سوچئے جو بڑی بڑی پریشانیاں، مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں تو الحمدللہ وہ ہمارے کتنے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہوں گی۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، لاسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے سوال کیے جائیں گے تو دھیان سے میری بات سنیے گا۔ پہلی مصیبت ہمارے گناہوں کی سزا، دوسری مصیبت کیوں آتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے۔ اور ذرا ماشاءاللہ تیسری وجہ جب آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو اپنی ساری پریشانیاں، ساری آزمائشیں چھوٹی لگنے لگیں گی۔ سبحان اللہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بندے اتنے پسند آ جاتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے عزیز بن جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت کا کوئی مرتبہ طے کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیا ہمارے اعمال اس قابل ہوتے ہیں؟ تو بہت گنہگار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی ایسی بیماری میں
مبتلا کر دیتے ہیں، جو بہت سخت ہوتی ہے، جو بہت وقت تک چلتی ہے، یا کسی ایسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں ہمارے کسی پیارے کو لے کر، کوئی فوت ہو گیا جس پر ہم صبر کر لیتے ہیں، ہے نا، یا کوئی رزق کی تنگی ہو گئی، جاب چلی گئی، پیسے کی کمی ہو رہی ہے، تو یہ سب کیوں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کا ایک مرتبہ سوچ کے رکھا ہے، لیکن ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس مرتبے تک پہنچ پائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے ہمیں وہ جنت کا مرتبہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، کتنی تسکین پہنچی ہوگی آپ لوگوں کے دل کو یہ بات سن کر۔ اب سے اگر کوئی بھی مصیبت و پریشانی آئی تو الحمدللہ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہی مقرر کر دی ہیں، وہ طے شدہ ہیں، وہ نہیں بدل سکتی۔ پہلی کیا ہے؟ لن تموت نفس حتی تستوفی رزقہا، کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اس دنیا میں اپنا رزق پورا نہیں کر لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کا رزق طے کر کر اس کو بھیجا ہے، تو کسی انسان کو موت نہیں آ سکتی حتیٰ کہ آخری لقمہ جو اس کے گلے سے اتر جائے، یا پانی کا وہ آخری گھونٹ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ پی لے، تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اس بات پہ ہمارا ایمان ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، موت کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ہم لوگ کتنا افسوس کرتے ہیں نا، اگر تھوڑی دیر پہلے اس کو ہاسپٹل لے جاتے تو یہ انسان بچ سکتا تھا، یا اگر وقت سے دکھا دیا ہوتا، وقت سے کوئی بیماری پتہ چل جاتی، یا پھر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوتا، ہے نا، کتنا کچھ سوچتے ہیں، یہ ہوا ہوتا، یہ نہیں ہوا ہوتا، اللہ کے فیصلوں میں شک کرتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، کتنی غلط بات ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، نہ کسی کو 1 سیکنڈ پہلے نہ کسی کو 1 سیکنڈ بعد اس سے موت آئے گی۔ اگر اس بات پر ایمان ہو جائے تو موت پر صبر کرنا کتنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے واپس لے لی۔ تیسری چیز، یہ بات بھی طے ہے کہ وہ شخص کہاں مرے گا۔ ایک شخص کا انتقال کہاں ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کر کے رکھا ہے۔ کوئی شخص اگر ہے، کوئی اپنی پوری زندگی کسی گاؤں میں گزار دے اور وہ شہر آئے علاج کے لیے، اگر اس کی موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں لکھی ہے تو شہر میں اس کی موت ہو جائے گی۔ اب بتائیے، ساری زندگی اس نے گمان بھی کیا ہوگا کہ میں تو گاؤں میں رہتا ہوں، سوچ کے بھی رکھا ہوگا یہاں میری قبر بنا دینا۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم تو یہاں دفن ہوں گے، وہاں دفن ہوں گے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ زمین کے اوپر ہم کہاں رہیں گے اور زمین کے نیچے ہم کہاں رہیں گے، سبحان اللہ۔ چوتھی چیز، ہماری موت کی وجہ کیا ہوگی، کس وجہ سے موت آئے گی، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں طے ہے، مقرر ہے۔ یہاں پہ ہم تو صرف دنیاوی باتیں کر لیتے ہیں، ہائے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کو اتنی جوان تھی، اس کو تو ہارٹ اٹیک آ گیا، اس کو فلاں بیماری ہو گئی، نہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پہلے سے ہی مقرر ہے کہ کس شخص کو کس طریقے سے موت آنی ہے۔ اور 5ویں چیز کہ وہ انسان دنیا میں آ کر نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیے گا۔ جلدی سے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جو ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، نہیں صرف انسان، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، پیڑ پودے ہو گئے، زندہ ہے نا، آکسیجن دیتے ہیں، CO2 کھینچتے ہیں، اور سورج بھی زندہ ہے، روز شام آتی ہے، شام سے سورج آتا ہے نا، تو جتنی چیزیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب کو موت آنی ہے۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں نے بلیک ہول کا نام سنا ہوگا، جو ایک خلا میں گھومنے والا ہول ہے، جو انرجی اپنے اوپر لے لیتا ہے، کرنٹ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ جو بلیک ہول ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہے نا، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ اسٹیفن ہاکنگ کی اسٹڈی میں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس بلیک ہول کو بھی موت آنی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی زندہ رہنے والا نہیں ہے، سب کو اس بات کا ایمان ہے نا۔ چلیے، تو اب
कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। दुनिया में हर चीज का एक जायका होता है। खाना बनाती है, कहती है ना ये मीठा है, ये तीखा है, ये खट्टा है, ये फीका है ना, बार बार चखते हैं। लेकिन मौत का मजा सिर्फ हम एक बार चखेंगे और बता भी नहीं पाएंगे कि वो खट्टा है, मीठा है, फीका है या तीखा है। जरा सोचिए, यही फर्क है दुनिया के जायकों में और मौत के जायके में, कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है और वो सिर्फ एक बार चखेगा। मौत नाम है रूह का जिस्म से मुतसिल हो जाने का। यहाँ ध्यान दीजिए इस बात पे कि रूह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ही बना दिया है। रूह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ही बना दिया है, जिस्म दुनिया में आकर बनते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का हो जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अंदर रूह फूंक देते हैं। इसीलिए अगर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो उसकी नमाज जनाजा अदा की जाती है, क्योंकि वो बच्चा जिंदा होता है, उसके अंदर रूह होती है। ठीक है, अगली बात दूसरे टुकड़े में अल्लाह ने बता दिया है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, कि तुम्हें हर रूह को मौत का मजा तो चखना ही चखना है, लेकिन लौटकर हमारे ही पास आना है। अब बताइए हमारे अमाल कितने काबिल है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश हो सके। हमारे अमाल इस काबिल है कि एक दिन हमारी पेशी होगी और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होकर एक एक अमाल जो हम दुनिया में करते थे, एक एक अमाल का हमें उसको जवाब देना होगा। कितने लोग की बात सोचकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, ये बता देती हूँ कि जो रूह कब्ज होती है, जो रूह निकलती है, वो कौन लेने आता है? मलिकुल मौत और उनके साथ और फरिश्ते भी होते हैं। अगर कोई रूह बहुत ज्यादा नेक होती है तो ये बहुत खूबसूरत शक्ल में आएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अमालों को इस काबिल कीजिए कि बहुत खूबसूरत शक्ल में आएंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे और आपकी रूह ऐसे कब्ज हो जाएगी जैसे मटके से पानी निकल गया। लेकिन अगर कोई नफ्स, कोई रूह बद होगी तो ये इतनी खतरनाक शक्ल में आएंगे और इतनी तकलीफ से आपके जिस्म से रूह निकालेंगे कि अल्लाह ना करे वो चीज किसी को फेस करनी पड़े। इंसान जिंदगी भर मौत से भागता रहता है, लेकिन याद रखिए अगर मौत आपके पास ऐसे आ रही है कि आप सीमेंट के बड़े बड़े किलों में भी बंद हो जाएं, वहां से भी मलिकुल मौत जाकर आपको निकाल देगी। दुनिया की चीजें जो होने वाली हैं उसकी तो कितनी फिक्र है, लेकिन जो चीज पता है कि वो होगी, वो दिन आना है, उसकी कितनी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। चलिए मैं अपनी बात को खत्म हुए ये कहती हूँ कि जो हमारी रूह होगी ना, वो ये बात किसी ने भी साबित, किसी कुरान में हदीस में नहीं है कि वो कैसे हमारे हाथ पैरों से निकलेगी, लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि हमारे हाथों से और पैरों से निकलना शुरू होती है। ठीक है, फिर हमारे हाथ पैर बेजान हो जाते हैं, फिर हमारे गले में आ जाती है, गले में से आंखों में आ जाती है और हम इतने बेजार हो जाते हैं कि फिर हमारी ये कैफियत होती है कि हम मुंह से एक लफ्ज निकालकर अपनी कैफियत बयान भी नहीं कर सकते। सिर्फ अगर आप लोग इतना सोच लें कि ये चीज हमारे साथ होगी तो बताइए कि हम कोई गुनाह करने का सोच भी सकते हैं। और पूरी जिंदगी आपको पता है हमारा ये जिस्म है, किसी ने अपनी रूह को देखा है, लेकिन जिस वक्त हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलेगी, हमारी आंखें हमारी रूह को देखेंगी। ये बात साबित है कि हमारी आंखें हमारी रूह को देखेंगी। ये नहीं मालूम, ये गैब की बात है कि वो कैसे निकलेगी, कहाँ से हमारी रूह निकलेगी, ये नहीं साबित नहीं है, लेकिन हमारी आंखें हमारी रूह को देखेंगी। अब मैं बस आप लोगों से यही कहूंगी कि पूरी जिंदगी हम अपनी लज्जतों में, अपनी ख्वाहिशों में गुजार देते हैं ना, कि ढेर सारे कपड़े बना लें, हमारे पास ये भी हो जाए, एक और घर ले लेते हैं, वहां पे भी घर ले लेते हैं, वहां पे भी। जो हमेशा हमेशा रहने वाला घर है वहां की कितनी तैयारी है। मेरी बहनों, मौत को कसरत से याद करो, वो एक हकीकत है जिससे कोई बच के जाने वाला नहीं है। और यकीन मानिए अगर आप मौत को कसरत से याद करने लगेंगे ना, आपको दुनिया की सारी लज्जतें बुरी लगने लगेगी। खाना खाने बैठे कुछ बहुत अच्छा था, सोच लेना कि अरे अभी अगले पर मर गए, अच्छा लगेगा वो खाना। पानी पी रहे, खाना खा रहे, कपड़े बनाने जाते हैं मार्केट, सोच लीजिए अगले पर मर गए, लेंगी वो कपड़े। दुनिया की सारी ख्वाहिशें, सारी लज्जत खत्म हो जाएंगी अगर हम मौत को कसरत से याद करेंगे।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں، جیسے کہ سب کو معلوم ہوگا کہ کچھ وقت پہلے یہاں شافیہ بازی کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر کو ان کے لیے اتنی کشادہ کر دے کہ وہ بہت تا قیامت تک وہاں پہ بہت آرام سے لیتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر میں جنت الفردوس کی کھڑکی کھول کر اس میں ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نیک اعمالوں کو اتنے خوبصورت فرشتوں کی شکل میں ان کی قبر کا ساتھی بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو بھی ان کی اولادیں، ان کی بیوی اور جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اس نقصان پر۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی کی موت پر صبر کر لیتے ہیں نا، اس پہلے صدمے پر صبر کر لیتے ہیں، تو کبھی آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے؟ صبر کا انعام۔ وہ صبر نہیں کہ رو لیے، پیٹ لیے، سب کچھ کر لیا، سب اللہ سے سارے کفر الفاظ کہتے، نہیں۔ جو شخص کسی کی موت